بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام قرآن اور نور امامت، از پروفیسر علامہ نصیر الدین نصیر حب علی ہنزائی ستارہ امتیاز۔ آواز عظیم علی لاکھانی، شہزاد امین، مشعل امین، شیر غازی۔ تکنیکی معاونت اکبر لاسی، شہزاد امین۔ اسپانسرز: دانشگاہ خانہ حکمت، ممبرز شکاگو برانچ، ڈاکٹر عبدالحمید کیسوانی، عبدالمجید پنجوانی، جاوید صدرالدین، اکبر چارانیہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر برکت گیلانی۔ ایک خصوصی ارشاد۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے مؤرخہ 22 نومبر 1967 عیسوی میں ایک خاص اجتماع کو شرف دیدار بخشتے ہوئے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے انڈیا بمبئی کے واعظین، مذہبی اساتذہ اور متعلقہ اراکین سے امتحاناً چند علمی سوالات کیے۔ آپ اس سلسلے میں قرآن شریف کا ایک لفظ زیتون کے معنی اور مطلب پر سوال فرما رہے تھے اور اس کی اہمیت پر زور دے رہے تھے۔ امام زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واعظین اور مذہبی اساتذہ کا اس قابل ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ ان تمام قرآنی آیات کی تاویلی وضاحت کر سکیں جو مختلف مواقع پر اسماعیلی جماعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتتاحیہ۔ الحمد للہ علی احسانہ کہ قرآن اور نور امامت کا نسخہ نافع بھی اب کتابت و طباعت کے مرحلے سے گزر کر شائع ہو رہا ہے۔ اس پیاری اور دل نشین کتاب میں اسماعیلی مذہب کے سب سے بنیادی اور اہم تصور سے بحث کی گئی ہے۔ وہ یہی مذکورہ تصور ہے، اور یہ موضوع فی نفسہ ہی اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ دین کے تمام دوسرے موضوعات اس میں محدود ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کی پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک بموجب ارشاد ربانی سورہ 65 آیت 5، سورہ 65 آیت 5 امر ہے، اور امام برحق صلوات اللہ علیہ صاحب امر بحوالہ قرآن سورہ 4 آیت 59، قرآنک ریفرنس سورہ 4 آیت 59۔ چنانچہ امر و صاحب امر دین کی ہر چیز پر محیط ہیں، لہذا دین کا کوئی موضوع اور کوئی قول و فعل قرآن اور نور امامت کے احاطہ معنوی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، بحوالہ قرآن سورہ 16 آیت 89، قرآنک ریفرنس سورہ 16 آیت 89۔ اور امام زمان وہ پاک ہستی ہے جس کی ذات میں ہر چیز محدود ہے، بحوالہ قرآن سورہ 36 آیت 12، قرآنک ریفرنس سورہ 36 آیت 12۔ اس سے ہر دانشمند مومن قرآن اور امام کے دائرہ علم و حکمت کی بے پناہ وسعتوں کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی بیان میں جاننے والوں کے لیے قرآن اور امام کے ظاہری اور باطنی ربط و تعلق اور وابستگی کے معنی بھی ہیں، جبکہ امر اور صاحب امر کا باہمی رشتہ ایک روشن حقیقت ہے، اور جبکہ آسمانی کتاب اور ربانی معلم کا مقصد و منشا ایک ہی ہے۔
ایک حقیقی مومن کو یہ اصول جاننا چاہیے کہ قرآن اور امام کے بہت سے نام مقرر ہیں۔ چنانچہ کلام الہی میں جہاں جہاں قرآن کا تذکرہ فرمایا گیا ہے وہاں لازمی طور پر نور امامت کا ذکر بھی موجود ہے، اور جہاں کسی بھی نام سے امام کا ذکر کیا گیا ہے وہاں قرآن بھی ساتھ ہے، کیونکہ نہ تو کتاب معلم کے سوا ہے اور نہ ہی معلم کتاب کے بغیر۔ ذرا سوچا جائے تو دین و دنیا کا یہ اٹل قانون واضح ہو جائے گا کہ ہر کامل اور مکمل چیز کے ساتھ ساتھ اس کے لوازم بھی موجود ہوتے ہیں، ورنہ وہ چیز نامکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی سورہ 5 آیت 3، سورہ 5 آیت 3 کے مطابق اسلام کی تکمیل اور نعمت خداوندی کا اتمام یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن بھی قائم و دائم رہے، اور حقیقت حال یہی ہے۔ دین اسلام کی تمام اساسی اور اصلی خوبیوں کا سرچشمہ اور منبع عہد رسالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سراج منیر یعنی روشن چراغ بحوالہ سورہ 33 آیت 46، سورہ 33 آیت 46، نور قرآن بحوالہ سورہ 5 آیت 15، سورہ 5 آیت 15، اور معلم کتاب سماوی بحوالہ سورہ 2 آیت 151، سورہ 2 آیت 151 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ مرتبت و منزلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق جانشین کو حاصل ہوئی، اور وہ جانشین امام زمان علیہ السلام ہیں۔ حدیث مماثلت ہارونی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی ذات عالی صفات ان تمام اوصاف کمالیہ کی حامل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام میں موجود تھے، بجز نبوت کے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرحکمت ارشاد سے حقیقی مؤمنین پر امام شناسی کا ایک خصوصی دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قرآنی قصے کا بغور مطالعہ کرنے سے متعلق ہے۔ جس طرح ہمیشہ سے دنیا والے آسمانی کتاب کے بغیر اپنے لیے کوئی دینی ہدایت نامہ نہیں بنا سکتے، اسی طرح وہ بذات خود اس کتاب کے حقیقی معلم ہونے سے بھی قاصر ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ لہذا دین فطرت کا دائمی قانون یہی رہا ہے کہ نہ صرف کتاب ہی خدا کی جانب سے نازل ہوتی ہے بلکہ اس کا معلم بھی پروردگار ہی کے حضور سے مقرر کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ ربانی معلم آسمانی توفیق و تائید سے لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق کتاب اور حکمت سکھا دیا کرے۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 53 یعنی سورہ 41 آیت 53 کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی آیات یعنی نشانیاں اور معجزات اس کائنات میں بھی ہیں اور انسان کی ذات میں بھی، اور عنقریب خداوند اپنی یہ آیتیں لوگوں کو دکھا دے گا یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے
کہ انسان کامل کے ضمیر منیر میں قرآن اپنی مکمل روحانیت اور نورانیت کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جہاں عوام کافی وقت کے بعد کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، وہاں خواص بہت پہلے ہی وہ چیز حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس اہم اور مفید سوال کا مکمل اور قطعی جواب کہ ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم کے قلب مبارک میں قرآن حکیم کس صورت میں موجود ہے، سورہ عنکبوت یعنی سورہ 29 آیت 49، سورہ 29 آیت 49 سے ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ترجمہ، بلکہ یہ قرآن روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے دل میں جن کو خدا کی طرف سے علم عطا ہوا ہے۔ بحوالہ قرآن سورہ 29 آیت 49، قرآنک ریفرنس سورہ 29 آیت 49۔ اس کا مفہوم دانشمندوں کے نزدیک یہ ہے کہ کامل انسانوں کو پہلے علم الیقین دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جس سے ان کے آئینہ دل میں قرآن کے روحانی اور نورانی معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور یہی معجزات آیات بینات ہیں جن کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے۔ نور امامت کا فرمان ہے کہ اصل مذہب اور اصل سائنس دونوں ایک ہیں، سو اگر ہم مذکورہ بالا حقیقت کی مثال سائنسی طور پر پیش کریں تو نامناسب نہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں دنیا کا کوئی واقعہ اس وقت زیادہ سے زیادہ قابل فہم ہو جاتا ہے جبکہ اس کو کتابی شکل میں لانے کے علاوہ ٹی وی پر بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تصور کرنا چاہیے کہ ہادی برحق کے باطن میں قرآن کی حقیقتیں زندہ واقعات اور روشن معجزات کی صورت میں موجود ہیں، جن کو روح قرآن اور نور قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی اصل واقعات سے قرآن کے ظاہر و باطن پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ کتابچہ اگرچہ کتابچہ ہی ہے اور اس کی ضخامت بہت ہی محدود ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ یہ دراصل مذہبی کتابوں کے ہزاروں صفحات اور بہت سے ذاتی تجربات کا نچوڑ اور جوہر ہے۔ دانشمند کو اس امر واقعی کا ایک واضح ثبوت کتابچہ ھذا کے حواشی یعنی فٹ نوٹوں سے مل سکتا ہے، جن میں اور بعض دفعہ متن میں بھی قرآن و حدیث کے علاوہ بزرگان دین کی گران مایہ کتابوں کے بہت سے حوالے دیے گئے ہیں، اور اس طریقہ کار سے قارئین کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آقائے نامور و نامدار حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ سے میری عاجز و ناتوان روح بصد شوق فدا ہو کہ اس بے نظیر شاہنشاہ دین کی ظاہری و باطنی دستگیری، مدد، نوازش اور احسان سے یہ ناچیز علمی خدمت آگے بڑھ رہی ہے، ورنہ زمانے کی گوناگون مشکلات اور رکاوٹوں کے نتیجے میں یہ کام کبھی کا ختم ہوا ہوتا۔ حقیقی اسماعیلیوں کی سب سے بڑی پونجی امام زمان کی رضا اور خوشنودی ہے، وہ کسی بھی قیمت پر اس کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کا یہ لازوال اور غیر فانی سرمایہ دونوں جہان سے بڑھ کر ہے۔
لہذا ہر دانا مومن اسے اپنی جان سے بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اپنے سارے اقوال و اعمال کو اسی معیار سے پرکھ لیتا ہے۔ علم الیقین کی روشنی پھیلانے سے جماعت کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ دانش مندوں سے پوشیدہ نہیں، اور جاننا چاہیے کہ اگر علم صحیح اور یقینی ہے تو وہ امام عالی مقام علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جس طرح مادی ترقی ظاہری علم کے بغیر ناممکن ہے، اسی طرح روحانی ارتقاء مذہبی علم کے سوا محال ہے۔ علمی کتابوں ہی سے اپنوں اور بیگانوں کے بہت سے سوالات کے لیے مناسب جوابات مہیا رہتے ہیں۔ مذہب کا عمدہ طریقے سے تعارف ہوتا ہے اور مخالفت کم ہو جاتی ہے۔ قوم کی نئی نسل کو اس علمی کوشش سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اداروں کے لیے ترقی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ حضرات علماء، واعظین اور معلمین استفادہ فرماتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں جماعت کا وقار بلند ہو جاتا ہے۔ اس بندہ خاکسار اور اس کی کتابوں پر خانہ حکمت کے بہت سے احسانات ہیں۔ خانہ حکمت سے صدر مراد ہیں جو سینئر سرپرست بھی ہیں، نیز دوسرے سرپرست حضرات، عملداران اور اراکین ہیں، جن کی جان فشانی اور ہر قسم کی قربانی سے اس مبارک ادارے کو ترقی اور کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اگر میں نعمت شناسی، احسان مندی، ممنونیت اور شکر گزاری کے اس موقع پر دنیا اسماعیلیت کے ان تمام عزیزوں کو ذہن و خاطر میں نہ لاؤں جو علمی خدمت کے سلسلے میں مجھ سے تعاون کرتے ہیں تو یہ میری بہت بڑی کوتاہی ہوگی، لہٰذا میں ان سب کو فردن فردن یاد کرتا ہوں، اور کسی عزیز کی سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ یاد دعاؤں کی صورت میں ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کے حضور میں میری عاجزانہ اور درویشانہ دعا ہے کہ وہ غنی بادشاہ میرے عزیزوں کو جو جان و دل سے علم کی خدمت کرتے ہیں سلامت رکھے، ان کو دونوں جہان کی عزت بخشے، ان کا ہر نیک مقصد پورا ہو، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم اور شادمان رہیں۔ ان شکر گزاریوں کے سلسلے میں ادارہ عارف کا ذکر جمیل بھی لازمی ہے، جس کے دانشمند، جری، مخلص اور دیندار چیئرمین شیراز صاحب شریف نے ادارے کے سرپرست اعلیٰ فقیر محمد صاحب ہنزائی کے تعاون سے اور دوسرے سرگرم اراکین کی مدد سے کینیڈا میں بہت سی علمی خدمات انجام دی ہیں، اور سب سے بنیادی اور اہم کارنامہ یہ کہ انہوں نے اس سلسلے میں پاک مولا کے حضور اقدس سے پرحکمت اور بابرکت دعا حاصل کر لی ہے، لہٰذا میں ہمیشہ کے لیے ان کا شکر گزار اور دعا گو رہوں گا۔ پروردگار ان کو اور ان کے باعمل ساتھیوں کو دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح اور کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا علمی خادم نصیر ہنزائی، جمعرات 25 رجب 1399 ہجری، 21 جون 1979 عیسوی، سال گوسفند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور نور امامت۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک یعنی سلسلہ ائمہ برحق علیہم السلام اپنی ہمارس و ہماگیر علمی کمالات اور عرفانی معجزات میں
خدا کی ہدایت کلیہ کے دو ایسے آپس میں ملے ہوئے ذریعے ہیں کہ جن کے متعلق اگر عقل و دانش اور حق و انصاف سے سوچ لیا جائے تو ہرگز ان دونوں کی علمی حیثیت کا جدا جدا تصور نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ قرآن نور امامت کے مختلف موضوعات سے بھرا ہوا ہے، اور نور امامت میں قرآن کے علم و حکمت کی روح ناطقہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ پس ہم یہاں اسی حقیقت کی چند قرآنی اور عقلی دلیلیں پیش کرتے ہوئے اس امر واقعی کی وضاحت کرتے ہیں کہ نور امامت کا سہارا لیے بغیر قرآن پاک کے تعویلی حقائق و معارف کا دیکھ پانا مشکل ہی نہیں بلکہ قطعی ناممکن ہے۔ نور اور کتاب مبین۔ چنانچہ مذکورہ بالا حقیقت کی قرآنی دلیلوں میں سے ایک یہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بحوالہ قرآن سورہ 5 آیت 15، قرآنک ریفرنس سورہ 5 آیت 15۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور ظاہر کتاب آئی ہے۔ حاشیہ: تفسیر صافی صفحہ 132، تفسیر المتقین صفحہ 131۔ اختتام حاشیہ۔ اس آیہ مبارکہ میں حق تعالی رتبہ امامت کو قرآن پاک کی تعویلی روشنی قرار دے کر دونوں مقدس چیزوں کی باہمی وابستگی اور لزومیت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور رمز کے طور پر یہ فرماتا ہے کہ نور امامت کے سہارے کے بغیر قرآن پاک کے تعویلی علوم کے خزانوں کا راستہ دیکھ پانا محال ہے، جس طرح مادی قسم کی روشنی کے بغیر ظاہری چیزوں کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہے۔ اس بیان کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انا منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قتلت علی تنزیلہ، قیل من ہوا یا رسول اللہ، فقال ذاک خاسف النعل۔ ترجمہ: اے لوگو، تم میں سے ایک شخص ہے کہ وہ تأویل قرآن پر جنگ کرے گا جیسا کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو جوتی درست کر رہا ہے۔ حاشیہ: کوکب دری صفحہ 108۔ اختتام حاشیہ۔ روایت مشہور ہے کہ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا، اور جناب مولانا علی علیہ السلام اس کو لے کر درست کر رہے تھے۔ چنانچہ اس حدیث کے بموجب مولانا علی علیہ السلام ہی تأویل قرآن کے مالک ہیں، اور حقیقت میں ان کی اس علمی عظمت و مرتبت میں وہ تمام ائمہ اطہار بھی شامل ہیں جو ان کی پاک ذریت میں سے ہیں، کیونکہ تأویل کی ضرورت و اہمیت نہ صرف مولانا علی علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھی، بلکہ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا توں تأویل کی ضرورت و اہمیت بھی بڑھتی آئی ہے۔ چنانچہ بعد کے ائمہ برحق علیہم السلام نے مجموعی حیثیت میں قرآن پاک کی جتنی تأویلات بیان فرمائی ہیں، ان کے مقابلے میں مولانا علی علیہ السلام کی تأویلات بہت کم ہیں۔
پس اگر ہم ان تمام ائمہ برحق علیہم السلام کی ذات اقدس کو علی علیہ السلام کا نور نہ مانیں تو تأویل صرف مولانا علی علیہ السلام ہی کے زمانے میں محدود ہو کر رہے گی، مگر یہ بات درست نہیں، بلکہ درست یہی ہے کہ اس حدیث میں ان تمام ائمہ برحق علیہم السلام کا بھی ذکر موجود ہے جو آل محمد و اولاد علی سے ہیں، جو اولی الامر اور صاحبان تأویل کہلاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ مبارک و مقدس نور جو قرآن سے جدا نہیں، نور نبوت و امامت ہی ہے، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں علوم تنزیل پر روشنی ڈالی اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی حیثیت میں علوم تأویل پر روشنی ڈالی۔ برہان اور نور مبین، اسی سلسلے میں دوسری دلیل یہ ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بحوالہ قرآن سورہ 4 آیت 174، قرآنک ریفرنس سورہ 4 آیت 174۔ ترجمہ: اے لوگو، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان یعنی دلیل یعنی معجزہ قرآن آ چکا ہے، اور ہم تمہارے پاس ایک ظاہر نور نازل کر چکے ہیں۔ حاشیہ: تفسیر المتقین صفحہ 125، تفسیر صافی صفحہ 127۔ تفسیر المتقین میں بحوالہ مجمع البیان لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت مراد ہے۔ مولوی فرمان علی صاحب اپنے ترجمہ قرآن مطبوعہ نظامی پریس لکھنؤ صفحہ 167 کے حاشیے پر لکھتے ہیں، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ برہان یعنی دلیل سے مراد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نور مبین یعنی چمکتا ہوا نور سے حضرت علی مراد ہیں۔ اختتام حاشیہ۔ اس ارشاد میں خدا تعالی قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائمی معجزہ قرار دیتا ہے، اور منصب امامت کو نور مبین یعنی ظاہر نور کے نام سے موسوم فرماتا ہے، جس کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن کو دراصل اس وقت معجزہ محمدی سمجھ لیا جا سکتا ہے جبکہ مرتبہ امامت کی عرفانی روشنی میں قرآن کے تأویلی عجائب و غرائب دیکھ لیے جا سکیں۔ اس مقام پر یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اول نور کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد کتاب کا، اس کے برعکس دوسری آیت میں پہلے کتاب کا اس کے بعد نور کا ذکر آیا ہے، جس کا اشارہ یہ ہے کہ نبوت کا تعین نزول قرآن سے پہلے ہوا ہے اور ولایت کا اعلان نزول قرآن کے بعد کیا گیا ہے، یعنی نور نبوت کا ظہور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے اور نور ولایت کا ظہور بعد میں، ہر چند کے نبوت اور ولایت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ ظاہری ہدایت و باطنی ہدایت، تیسری دلیل یہ ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ بحوالہ قرآن سورہ 24 آیت 35، قرآنک ریفرنس سورہ 24 آیت 35۔ ترجمہ: خدا اپنے نور کی معرفت کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پہلے قرآن کا ذکر آیا ہے،
کیونکہ خدا کی ظاہری ہدایت تو قرآن ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نور امامت کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ خدا کی باطنی ہدایت نور امامت ہی سے آغاز ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا جس کو چاہتا ہے ظاہری ہدایت کے ذریعے باطنی ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ ام الکتاب، چوتھی دلیل۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور قرآن ام الکتاب کی حیثیت میں میرے پاس علی ہے، حکمت والا۔ حاشیہ: تفسیر صافی صفحہ 454 پر بحوالہ مانی الاخبار امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کا ذکر ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ میں ہے وہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالی کا یہ قول درج ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط المستقیم سے خود جناب امیر المؤمنین اور ان کی معرفت مراد ہے، اور تفسیر قمی میں بھی یہی مطلب درج ہے۔ بحوالہ تفسیر المتقین صفحہ 86۔ اختتام حاشیہ: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر اس حدیث سے کی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يتفرقان حتى يرد على الحوض۔ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔ پیر ناصر خسرو کتاب وجہ دین میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر میں سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے اور باطن میں علی علیہ السلام ام الکتاب ہیں۔ نیز مولانا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا اللوح المحفوظ، یعنی میں لوح محفوظ ہوں، کیونکہ میرے نور میں تمام حقائق کونی و الہی کی صورتیں ثابت اور محفوظ ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ در حقیقت حضرت علی علیہ السلام ام الکتاب ہیں، اور ان کے نور اقدس میں تمام حقائق قرآنی کی روحانی صورتیں موجود اور محفوظ ہیں، کیونکہ لوح محفوظ ام الکتاب کا دوسرا نام ہے۔ ناسخ التواریخ جلد سوم از کتاب دوم صفحہ 644، نیز صفحہ 648 پر مرقوم ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ اسماء علی علیہ السلام ہی کے لیے ہیں۔ چنانچہ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود مولانا علی علیہ السلام کے کلام سے ظاہر ہے کہ نور امامت ہی ام الکتاب، لوح محفوظ اور قرآن کی روح ناطقہ ہے۔ اگر خدا کی طرف سے قرآن کے حقائق سمجھانے کا یہ ذریعہ اور وسیلہ ہمیشہ کے لیے موجود نہ ہوتا تو اس سے دین اسلام میں ایک بہت بڑی کمی واقع ہوتی، کیونکہ عہد نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے ہر سوال کا جواب یا تو کسی آیت کے نزول کی صورت میں ملتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ دین اسلام میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی، بلکہ نور امامت کی اطاعت کرنے والوں کے ہر سوال کا جواب یا تو تعویل قرآن کی صورت میں ملتا ہے یا نور امامت کے فرامین کی حیثیت۔ حبل اللہ، پانچویں دلیل۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ: اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ بنو۔ بحوالہ قرآن سورہ 3 آیت 103، قرآنک ریفرنس سورہ 3 آیت 103۔ حاشیہ: مولوی فرمان علی صاحب اپنے ترجمہ قرآن صفحہ 99 کے حاشیے پر لکھتے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت خدا کی رسی ہیں اور سب کو جس کی مضبوطی سے تھامنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ دیکھو صواعق محرقہ، نیز تفسیر المتقین صفحہ 74 کے حاشیے پر دیکھو، المجالس المستنصریہ کے صفحہ 170 پر بھی خدا کی رسی کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ اختتام حاشیہ: اس فرمان الہی میں قرآن اور امامت کی مثال ایک ایسی رسی سے دی گئی ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا مؤمنین کے ہاتھ میں ہو، جو عرش برین سے فرش زمین تک پہنچی ہو اور جو ازل سے ابد تک رسا ہو سکتی ہو۔ پس خدا کی ایسی رسی صرف قرآن اور نور امامت کی باہم ملی ہوئی علمی حیثیت ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل دور نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا جائے اور دور امامت میں امام علیہ السلام کے ذریعے۔ چنانچہ عہد رسالت میں مسلمان رسول اللہ کے ذریعے قرآن پر عمل کرتے تھے، اسی لیے وہ اس وقت آپس میں فرقہ فرقہ نہیں بنے تھے۔ اسی طرح اگر اب بھی خلیفہ رسول یعنی امام زمان علیہ السلام کے ذریعے قرآنی حقائق کو سمجھتے تو وہ ہرگز فرقہ فرقہ نہ بن جاتے، کیونکہ ملی وحدت کا مرکز امام حاضر ہی ہیں، جن کی فرمان برداری میں فرقہ فرقہ ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اعتصام کے معنی ہیں خطرے سے بچنے کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، اور وَاعْتَصِمُوا میں اسی معنی کا امر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خطرہ کون سا ہے جس سے بچنے کے لیے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ضروری ہوا ہے؟ اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ خدا کی رسی سے چھوٹ گیا تو اسے گمراہی کا خطرہ رہتا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا کرے تو وہ ہدایت پاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو تو وہ ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ بحوالہ قرآن سورہ 3 آیت 101، قرآنک ریفرنس سورہ 3 آیت 101۔ ظاہر ہے کہ خدا کی رسی ہی کو مضبوطی سے تھامے رہنا خدا سے وابستہ ہو جانا ہے، جس کا نتیجہ سیدھی راہ پر لگنا ہے، ورنہ گمراہی کا خطرہ رہتا ہے۔ مذکورہ سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ خدا کی رسی سے وابستہ نہ ہونے میں انسان کو ہمیشہ کے لیے بہیمیت کی پستی میں جا گرنے کا خطرہ درپیش رہتا ہے۔
اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ تم کو حیوانیت کی پستی سے ملکوتیت کی بلندی پر اٹھا لیا جائے، کیونکہ خدا کی رسی اور کمند کا ایک خاص مفہوم یہ ہے کہ یہ عالم ملکوت کی بلندی سے عالم ناسوت کی پستی تک باندھی گئی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ خدا کی رسی یعنی قرآن اور نور امامت سے وابستگی کی مثال ایک ایسی سیڑھی کی طرح ہے جو عالم سفلی سے عالم علوی پر چڑھنے کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے، من اللہ ذی المعارج، ترجمہ خدا کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، بحوالہ قرآن سورہ 70 آیت 3، قرآنک ریفرنس سورہ 70 آیت 3۔ دانشمند کے لیے ظاہر ہے کہ سیڑھی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، پس معلوم ہوا کہ جو خدا کی رسی ہے وہی خدا کی سیڑھی ہے، کیونکہ ہدایت الہیہ کا مرکز ایک ہی ہے مگر اس کے نام اور مثالیں بے شمار ہیں۔ روشن چراغ، چھٹی دلیل، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور تعلیم و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، بحوالہ قرآن سورہ 33 آیت 46، قرآنک ریفرنس سورہ 33 آیت 46۔ حاشیہ، جب یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ آن حضرت ص اپنے عہد نبوت میں قرآن کے ساتھ علم و حکمت کا روشن چراغ تھے، جس کے متعلق حق تعالی کا ارشاد ہے کہ خدا اپنے اس نور کو درجہ کمال تک پہنچا دے گا، دیکھو سورہ 9 آیت 32 اور سورہ 61 آیت 8، سورہ 9 آیت 32، سورہ 61 آیت 8۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مقدس نور آن حضرت ص کے بعد سے لے کر قیامت تک لباس امامت میں جلوہ افروز ہے، تاکہ عالم دین اور عالم انسانیت ہی میں خدا کے نور کا یہ چراغ ہمیشہ کے لیے روشن رہے۔ اختتام حاشیہ، اس آیہ کریمہ میں بطریق حکمت یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول برحق ص نے سب سے پہلے حق تعالی کی وحدانیت پر گواہی دی، جو لا الہ الا اللہ کی صورت میں تھی، اور لوگوں سے فرمایا کہ وہ بھی یہی گواہی دیں۔ پس جن لوگوں نے یہ گواہی دی تو رسول ص نے ان کو بہشت کی خوشخبری سنائی، اور جن لوگوں نے اس گواہی سے انکار کیا سو آن حضرت ص نے ان کو دوزخ سے ڈرایا، اور خدا کے حکم سے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کی، اور اسی اثناء میں نزول قرآن بھی انجام کو پہنچا۔ اب اس آیت کے اخیر میں حق تعالی نے آن حضرت ص کو جس نام سے یاد فرمایا ہے وہ نام سراج منیر یعنی روشن چراغ ہے۔ پس دعوت اسلام اور نزول قرآن کے ذکر کرنے کے بعد رسول ص سے خدا کا یہ فرمانا کہ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اس حقیقت کی ایک واضح دلیل ہے کہ خدا کی جانب سے لوگوں کی مستقل ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک روشن چراغ یعنی نور کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ یہ نور کسی شک کے بغیر نبوت و امامت ہی کا نور ہے،
کہ جب یہ نور نبی سولم میں تھا تو علم تنزیل کی صورت میں تھا، اور جب امام علیہ السلام میں آیا تو علم تعویل کی حیثیت میں ہے۔ حاشیہ: دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو، تحقیق کردہ حاجی سید نصر اللہ تقوی، صفحہ 174۔ گفتم کہ بے قرآن در پیداست کی احمد، بشیر و نذیر است و سراج است و منور، گر خواهد کشتن بدهن کافر او را، روشن کندش ایزد بر کافہ کافر۔ ترجمہ: میں نے کہا کہ قرآن میں ظاہر ہے کہ حضرت محمد بشیر و نذیر اور ایسے روشن چراغ ہیں کہ اگر منکرین و کافرین اپنے منہوں سے اسے بجھانا چاہیں تو خداوند تعالی ان کی خواہش کے برعکس اس چراغ کو تا قیامت روز بروز زیادہ سے زیادہ روشن کرے گا۔ اختتام حاشیہ۔ اور دونوں صورتوں میں قرآن اور نور کی باہمی وابستگی اور لزومیت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں نور کا مطلب رشد و ہدایت اور علم و حکمت ہے۔ مذکورہ دلائل کی روشنی میں یہ حقیقت پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ عہد نبوت میں خدا کی طرف سے لوگوں کی مکمل ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک زندہ نور بھی تھا، جس کا ذکر حق تعالی نے سراج منیر کے عنوان سے فرمایا، اور جہاں حق تعالی نے اپنی حقیقت کے بارے میں کوئی مناسب مثال دینا چاہا تو وہاں بھی اس نے سراج کا ایک ہم معنی لفظ استعمال فرمایا، اور وہ لفظ مصباح ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ ترجمہ: خدا آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کے مانند ہے جس میں چراغ روشن کیا ہو۔ حوالہ قرآن سورہ 24 آیت 35، قرآنک ریفرنس سورہ 24 آیت 35۔ اب یہ خوب سوچنے کا مقام ہے کہ حق تعالی نے اپنے نور کی مثال کیوں روشنی کے ان عظیم قدرتی اور آسمانی ذرائع سے نہیں دی جو سورج، چاند اور ستاروں کے ناموں سے مشہور ہیں، اور کیا سبب ہے کہ اس نے اپنے نور کی مثال گھر کے چراغ سے دی، اور اپنے رسول کے نور کی مثال بھی چراغ ہی سے دی۔ پس ان سخت ترین مسائل کا صحیح حل یہی ہے کہ رسول کا نور خدا ہی کا نور ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب حق تعالی نے نور کو اپنی ذات سے منسوب فرمایا تو اس میں نور کی مثال روشن چراغ سے دی، اور جب نور کو رسول سے منسوب فرمایا تو اس میں بھی اسی طرح اس کی مثال روشن چراغ ہی سے دی۔ اور نور کی مثال دونوں صورتوں میں گھر کے چراغ سے دینے کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ بموجب ارشاد نور علی نور۔ حاشیہ: نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام ہوتا رہے گا۔ بحوالہ تفسیر المتقین صفحہ 424، بحوالہ تفسیر صافی صفحہ 351، بحوالہ التوحید منقول از امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ اختتام حاشیہ۔ روشنی کو ایک روشن کیے ہوئے چراغ سے دوسرے تیار چراغ میں منتقل کر دی جاتی ہے، مگر ایک سورج سے دوسرا سورج پیدا نہیں ہوتا۔ پس نور کے ظاہری پہلو یعنی نبوت و امامت کے مختلف اجسام کی تبدیلی کے اعتبار سے چراغ کی مثال زیادہ موزون اور مناسب ہے، اور نور کے باطنی پہلو یعنی عقل کل اور نفس کل کے مقام کے لحاظ سے سورج اور چاند کی مثال بہتر اور صحیح ہے۔ اب اس اصول کے مطابق
آپ خود ٹھیک طرح سے غور کر کے بتائیے کہ مندرجہ ذیل آیہ کریمہ میں نور کے کس پہلو کے متعلق ارشاد ہوا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ: وہ منکرین چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں یعنی غلط دلیلوں سے خدا کے نور کو بجھا دیں، اور خدا ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے اگرچہ کافر اس سے ناخوش رہیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 9 آیت 32، قرآنک ریفرنس سورہ 9 آیت 32۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہاں نور کے ظاہری پہلو کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یعنی خدا کے نور کا بیان کیا گیا ہے جو انبیاء اور ائمہ طاہرین کی شخصیتوں کے چراغ سے روشن ہوتے ہوئے آیا ہے، اور اسی نور کو منکرین اپنی غلط دلیلوں کی پھونکوں سے بجھانے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں، مگر یہ نور ہمیشہ سے آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ اسی مطلب کی ترجمانی میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حاشیہ: تفسیر صافی صفحہ 206، تفسیر المتقین صفحہ 229 ملاحظہ ہو۔ اس بارے میں کتاب وجہ دین حصہ اول صفحہ 111 اور 112 پر بغور دیکھو۔ آسمانی کتاب کی وراثت، 7ویں دلیل۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بحوالہ قرآن سورہ 35 آیت 32، قرآنک ریفرنس سورہ 35 آیت 32۔ ترجمہ: پھر ہم نے کتاب یعنی قرآن کے علم و حکمت کے وارث کر دیے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے برگزیدہ کیا ہے۔ کتاب یعنی قرآن کے علم و حکمت کے وارثین سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ طاہرین مراد ہیں، کیونکہ یہی حضرات خدا کے بندوں میں سے برگزیدہ اور علوم قرآن کے خزانہ دار ہیں، جیسا کہ آیہ ذیل میں بھی یہی مطلب ارشاد ہوا ہے۔ حاشیہ: دیکھو کتاب دعائم الاسلام حصہ اول عربی صفحہ 23، تفسیر المتقین صفحہ 524، اختتام حاشیہ۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بحوالہ قرآن سورہ 4 آیت 54، قرآنک ریفرنس سورہ 4 آیت 54۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو قیامت تک کتاب اور حکمت دی اور ان کو ایک عظیم سلطنت دی۔ اہل دانش کے لیے اس حقیقت میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ آل ابراہیم علیہ السلام میں ترتیب کی روح سے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تمام انبیاء و ائمہ کا ذکر ہے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ائمہ کا ذکر ہے۔ حاشیہ: دعائم الاسلام حصہ اول صفحہ 21 و صفحہ 22 پر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آل ابراہیم علیہ السلام میں سے رسل، انبیاء اور ائمہ بنائے، نیز فرمایا ملکن عظیمن سے یہ مراد ہے کہ ان میں سے امام بنائے جس نے ان کی اطاعت کی
اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ پس یہی ملک عظیم ہے۔ پھر کس طرح یہ درست ہو سکتا ہے کہ وہ آل ابراہیم میں تو اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انکار کرتے ہیں۔ تفسیر المتقین صفحہ 103 پر بھی یہی روایت درج ہے۔ اختتام حاشیہ۔ مگر ان حضرات کو کتاب دی جانے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر پیغمبر علیہ السلام اور ہر امام علیہ السلام پر ایک کتاب نازل کی گئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشہور کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کی مجموعی حقیقت دراصل ایک کتاب کی سی ہے، جس کو حق تعالی یہاں الکتاب کے نام سے موسوم کرتا ہے، جو لوگوں کو خدا کی طرف بلانے اور مؤمنین کو علم و حکمت سکھانے کے پیش نظر ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر یا امام کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ روحانی سلطنت یعنی نبوت و امامت انہی کے سلسلے میں چلتی رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کا ورثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولانا علی علیہ السلام ہی کو ملا ہے، اور ان کے بعد ان کی پاک اولاد میں قرآن کا یہ عظیم ورثہ موجود و باقی ہے۔ نور ہدایت، 8ویں دلیل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ بحوالہ قرآن سورہ 57 آیت 28، قرآنک ریفرنس سورہ 57 آیت 28۔ ترجمہ: اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد پر جیسا کہ چاہیے ایمان لاؤ، تو خدا تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے یعنی ظاہر اور باطن میں اجر عطا فرمائے گا، اور تم کو ایسا نور مقرر فرمائے گا جس کی روشنی میں تم سیدھی راہ پر چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حاشیہ: حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت علی علیہ السلام اور رسول پاک یعنی حضرت محمد دونوں کا نور ہوں۔ نیز حضرت مولانا سرکار نامدار شاہ کریم الحسینی علیہ السلام امام حی و حاضر فرماتے ہیں کہ امام کے نور نے روحانی اور دنیاوی تسکین کے حصول کے لیے تمہیں بتایا ہے کہ کدھر اور کس رخ میں تمہیں مڑنا ضروری ہے۔ بحوالہ کتاب فرامین مبارک حصہ اول، نیز ملاحظہ ہو کتاب اساس التأویل عربی الصفحہ 349 تا صفحہ 354۔ اختتام حاشیہ۔ مذکورہ آیہ مقدسہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب الہی ان لوگوں سے ہے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لا کر قرآن کے ظاہری احکام پر عمل کرنے لگے تھے۔ اتقوا اللہ کے امر میں ان کو ہر طرح کی پرہیزگاری اور خوف خدا کی تعلیم دی گئی ہے۔ وآمنوا برسولہ کے ارشاد میں ان کو یہ فرمایا کہ تم خدا کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مستقبل کی ہدایات کے لیے بموجب فرمان الہی جس کو اپنا جانشین مقرر کریں، اور اس سلسلے میں تم سے جو کچھ فرمائیں تم اس کی پوری طرح سے اطاعت کرو۔
يؤتكم كفلين من رحمته کا مطلب ہے کہ خدا اس وسیلے سے تم کو اپنی رحمت یعنی ظاہری اور باطنی ہدایت کے 2 حصے اجر عطا فرمائے گا، ويجعل لكم نورا اور تم کو ایک ایسا نور یعنی امام زمان کی معرفت عطا فرمائے گا تمشون به کہ جس کی روشنی میں تم انقلابات زمانہ کے مسائل حل کرتے ہوئے چل سکو گے، يغفر لكم والله غفور رحيم اور خدا تم کو بخش دے گا، یعنی تمہارے کام آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پس اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ جس نور کی روشنی میں انقلابات زمانہ کے مسائل حل کرتے ہوئے چلا جا سکتا ہو، وہ امامت ہی کا نور ہے جو مؤمنین کے لیے بظاہر اس وقت مقرر کیا گیا جبکہ انہوں نے خدا و رسول پر ایمان لا کر قرآن کے ظاہری احکام پر عمل کیا، خدا سے ڈرتے ہوئے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اور رسول کے آخری فرمان کی پوری طرح سے اطاعت کی جو غدیر خم میں سنایا گیا تھا، اور وہ ان الفاظ میں تھا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه ترجمہ: میں جس کا مولا و آقا ہوں، پس یہ علی بھی اسی کا آقا و مولا ہے۔ چنانچہ اس تابعداری کے بدلے میں ان مؤمنین کو حق تعالی کی رحمت سے ظاہری و باطنی ہدایت کے 2 حصے ملے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے امام زمان کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت وہ امام شناسی کے ہر امتحان و ابتلا میں کامیاب ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح ان کے سب کام آسان کر دیے گئے۔ راسخون فی العلم، 9ویں دلیل۔ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ بحوالہ قرآن سورہ 3 آیت 7، قرآنک ریفرنس سورہ 3 آیت 7۔ اور قرآن کی تعویل بجز حق تعالی اور ان لوگوں کے جو علم دین میں پختہ کار ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ محکمات و مشابہات سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ حاشیہ: تعویل اور امام کے موضوع کے لیے ملاحظہ ہو وجہ دین حصہ اول اردو الصفحہ 9 تا 32، نیز الصفحہ 68 تا 86، نیز اساس التعویل عربی الصفحہ 28 تا 32 ملاحظہ ہو۔ اختتام حاشیہ: حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے آیہ بالا کی تفسیر کے بارے میں فرمایا: نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تأویلہ وفی روایت فرسول اللہ افضل الراسخین فی العلم قد علمہ اللہ عز وجل جمیع ما انزل علیہ من التنزیل وتأویل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله۔ ترجمہ: ہم ائمہ ہی علم دین میں پختہ کار ہیں، اور ہم قرآن کی تعویل جانتے ہیں،
ایک اور روایت میں ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کے پختہ کاروں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں کہ حق تعالی نے آن حضرت پر تنزیل و تعویل میں سے جو کچھ نازل فرمایا وہ سب آن حضرت کو سکھایا ہے، کیونکہ شان الہی کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ خدا آن حضرت پر کوئی ایسی چیز نازل فرماتا جس کی تعویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سکھائے، اور اسی طرح آن حضرت کے اوصیاء بھی قرآن کی تعویل پوری طرح سے جانتے ہیں۔ حاشیہ تفسیر صافی صفحہ 79، تفسیر المتقین صفحہ 59، وجہ دین حصہ دوم اردو صفحہ 140، تعویل الدعائم حصہ اول صفحہ 65۔ اختتام حاشیہ مذکورہ بالا آیت کے معنی میں ذرا غور و فکر کرنے سے بھی یہی حقیقت ثابتہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تعویل، جس کا دوسرا نام حکمت ہے، لوگوں کو زمانے کی رفتار اور تقاضے کے مطابق بتدریج سکھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر زمانے میں امام برحق علیہ السلام حاضر اور موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خدا کی طرف سے دینی ہدایت کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بخالت ہوتی کہ اس نے خاتم الانبیاء پر نبوت ختم کر لی، اپنی خاص حکمت متشابہات کی حیثیت میں چھپائے رکھیں اور ہدایت کا کوئی فیصلہ کن ذریعہ مقرر نہیں فرمایا، مگر یہ بات خدا کے عدل و رحمت کی منافی ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہمیشہ کے لیے تعویل کا ذریعہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ دعائے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، 10ویں دلیل۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنا حقیقی مطیع بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی حقیقی مطیع ہو، اے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور ان کو آسمانی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 2 آیت 129، قرآنک ریفرنس سورہ 2 آیت 129۔ حاشیہ بحوالہ تفسیر المتقین صفحہ 23، ترجمہ قرآن از مولوی مقبول احمد صفحہ 23، وجہ دین حصہ دوم اردو صفحہ 141، دعائم الاسلام حصہ اول عربی صفحہ 33۔ اختتام حاشیہ مذکورہ جماعت جو خدا کی حقیقی مطیع ہے، آل ابراہیم علیہ السلام کے ائمہ طاہرین ہیں، جن کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور رسول سے مراد بالعموم آل ابراہیم کے سب پیغمبر ہیں اور بالخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ انبیاء
ائمہ کی جنس میں سے ہیں، اور آن حضرت نے خدا کی آیتیں دراصل انہی کو ظاہر و باطن میں پڑھ کر سنا دی ہیں، انہی کو آسمانی کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے، اور انہی کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، تاکہ یہ حضرات ائمہ قرآن اور حکمت کی اس خصوصی و معجزانہ تعلیم اور پاکیزگی کے اوصاف سے نور امامت کے قابل ہو جائیں، اور قرآن پاک کی تعویلی روح سے بندگان خدا کو ان کی سعی و کوشش اور حقداری کے مطابق فیض ہدایت پہنچاتے رہیں۔ اسی حقیقت کی مزید تصدیق و توثیق یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اور اسی طرح اے ائمہ برحق، ہم نے تم کو عادل امت بنا دیا تاکہ لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ بحوالہ قرآن سورہ 2 آیت 143، قرآنک ریفرنس سورہ 2 آیت 143۔ حاشیہ، کتاب وجہ دین، حصہ دوم، صفحہ 205 از حضرت پیر ناصر خسرو، تفسیر المتقین، صفحہ 25، دائم الاسلام، حصہ اول، صفحہ 35۔ نیز سلیم بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت عادل اور لوگوں پر گواہ ہم ہیں، اور خاص ہم ہی اس سے مقصود خدا ہیں، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، اور ہم گواہان خدا ہیں، اس کی مخلوق پر اور اس کی حجت ہیں زمین پر، اور ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فرمایا ہے۔ دیکھو شواہد التنزیل، حاکم ابو قاسم، حاشیہ ترجمہ قرآن، صفحہ 33 از فرمان علی۔ اختتام حاشیہ۔ وسط کے معنی عادل کے علاوہ واسطہ، وسیلہ، ذریعہ اور مرکز بھی ہے، اور ان تمام معنوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بلا شبہ یہ آیت ائمہ طاہرین کی شان میں ہے، کیونکہ ہر امام علیہ السلام اپنے زمانے میں امت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے، نیز لوگوں کا مرکز ہے، اور وہ اسی سبب سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگوں پر گواہ ہے۔ اور گواہ کا عربی لفظ شہید ہے، جس کے معنی ہے حاضر، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کے سامنے حاضر رہ کر ان کی ہدایت کرتا ہے اور ان کے اعمال کا گواہ ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امام پر گواہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانیت میں ہر زمانے کے امام علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں، جو آسمانی کتاب کے علم و حکمت سکھا دیا کرتے ہیں۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علیہ السلام پر اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ امام نے لوگوں کی حقداری کے مطابق ہدایت کر دی۔ لفظ شہید گواہ کے معنی میں خدا کے ناموں میں بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم و امام علیہ السلام کے ناموں میں بھی، اور ایسے ہونے سے ہرگز کوئی تضاد نہیں ہو سکتا،
کیونکہ خدا لوگوں پر گواہ رسول صلم کی نسبت سے رسول صلم لوگوں پر گواہ امام زمان کی نسبت سے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام لوگوں پر گواہ ذاتی طور پر ہیں، اس لیے کہ امام زمان لوگوں کے سامنے حاضر ہیں، اور صرف حاضر ہی کا گواہ بننا درست اور عقل کے لیے قابل قبول ہے، اور کوئی غائب ذاتی طور پر گواہ نہیں بن سکتا۔ پس قیامت کے دن شناخت امام علیہ السلام اور ضروری ہدایت کی پرسش کے لیے نیز عدل و انصاف کی غرض سے ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے امام وقت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بحوالہ قرآن سورہ 17 آیت 71، قرآنک ریفرنس سورہ 17 آیت 71۔ ظاہر ہے کہ خدا و رسول کی طرف سے لوگوں پر گواہ صحیح معنوں میں ائمہ برحق علیہم السلام ہی ہیں، چونکہ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان ہر زمانے میں حاضر و موجود ہے، تاکہ ان کو آسمانی کتاب کی تاویل و حقیقت سے آگاہ کر لیا کرے۔ چنانچہ اس آیت پر ذرا غور کرنے سے یہ حقیقت پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلکہ ان کے بعد بھی ہر زمانے میں سلسلہ امامت بطور گواہ تا قیامت جاری و ساری ہے۔ وہ آیہ مبارکہ یہ ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور قیامت کے روز زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ یعنی ائمہ برحق آئیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بحوالہ قرآن سورہ 39 آیت 69، قرآنک ریفرنس سورہ 39 آیت 69۔ جب یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں ہمیشہ قرآن کے ساتھ ساتھ امام زمان بھی حاضر و موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن اور امام لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ قرآن ہر شخص پر نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قانون الہی کی روح سے یہ ایک کامل انسان پر نازل ہوا۔ تو یہ امر لازمی ہے کہ قرآن کی تعویل یعنی حکمت بھی ایک کامل انسان کو دے دی جائے، تاکہ وہی واحد شخص فرما برداروں کو قرآن پاک کے علم و حکمت کی تعلیم دیا کرے۔ کتاب ناطق 11ویں دلیل، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق و انصاف سے بولتی ہے، اور لوگوں پر ہماری طرف سے ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ بحوالہ قرآن سورہ 23 آیت 62، قرآنک ریفرنس سورہ 23 آیت 62۔ حاشیہ، ایک روز مولانا مرتضی علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ اس سلسلے میں یہ آیہ کریمہ آ گئی، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ بحوالہ قرآن سورہ 45 آیت 29، قرآنک ریفرنس سورہ 45 آیت 29۔ یہ ہماری کتاب تم پر سچ سچ بولتی ہے۔ تو قرآن اپنے سر مبارک پر رکھے ہوئے فرمانے لگے، اے کتاب الہی،
بولیے اے کتاب الہی بولیے اے کتاب الہی بولیے۔ آن جناب کے اس قول کا اشارہ یہ تھا کہ مولا خود ہی کتاب ناطق تھے اور قرآن کتاب صامت۔ بحوالہ المجالس المستنصریہ صفحہ 176۔ اختتام حاشیہ۔ اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بولنے والی کتاب کون سی ہے؟ اب اگر یہ مانا گیا کہ خدا کی بولنے والی کتاب قرآن کے علاوہ اور اس سے جدا ہے اور وہ اس دنیا میں ظاہر نہیں، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ حق تعالی نے بولنے والی کتاب تو اپنے پاس رکھی اور نہ بولنے والی کتاب دنیا کے گمگشتہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی، تاکہ وہ خود اپنی عقل نارسا و ناتمام کے ذریعے ہدایت کی حقیقتوں کو سمجھیں اور رضائے الہی کے مطابق عمل کریں۔ حالانکہ عقل و دانش اور حق و انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ خدا اپنی رحمت سے انسانوں کی ہدایت کلیہ کے لیے کتاب ناطق اور کتاب صامت دونوں کو ایک ساتھ بھیجتے، یا کم از کم یہ ہے کہ بولنے والی کتاب بھیجتے، تاکہ قیامت کے دن لوگ ہرگز یہ نہ کہہ سکیں کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے وہ سب کچھ موجود اور حاضر نہیں تھا جو آپ کی رحمت میں ممکن ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ حق تعالی کے اس فرمان کی تعلیم سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا کا حقیقی ذریعہ عدل وہ ہے جو خدا ہی کی طاقت سے خود بولے، جس میں کسی عقل ناتمام کا دخل و شرکت ہی نہ ہو۔ تو لازم آتا ہے کہ ذریعہ ہدایت بھی اسی معیار کے مطابق ہونا چاہیے جس معیار پر عدل ہوتا ہے یا ہونے والا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو ذریعہ عدل الہی کا ہے وہی ذریعہ ہدایت ربانی کا بھی ہے۔ پس ایسا ذریعہ قرآن اور امامت کا نور ہے جو امام زمان کی عقل و روح میں ہے، کیونکہ نطق یعنی بولنا انسانی عقل و روح کا خاصہ ہے، اور خدا کی نزدیکی پیغمبر اور اس کے جانشین یعنی امام زمان کے لیے مخصوص ہے، اور انسان کامل کو کتاب کے اسم سے موسوم کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس میں کتاب سماوی کے علم و حکمت کی روح ناطقہ موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت اہل دانش کے نزدیک مسلمہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں میں امام کو کتاب اور کتاب کو امام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس لیے کہ امام بحد فعل کتاب ہے اور کتاب بحد قوت امام، جس کی مثال درخت اور اس کا دانہ ہے کہ درخت میں بالفعل دانہ وغیرہ ظاہر ہے اور دانے میں درخت بالقوہ پوشیدہ۔ حاشیہ۔ وجہ دین حصہ اول کے صفحات 2، 64، 65، 76، 77، 105 اور 187۔ وجہ دین حصہ دوم کے صفحات 22، 29، 89، 101، 126، 148، 211 اور 212۔ کتاب الکشف کے صفحات 20، 30، 51، 95، 124، 131، 132، 140، 167، 168، 171، 172، 173 اور 176۔ تاریخ دعوت الاسماعیلیہ کے صفحہ 333 تا 334 پر یہ کلام مولا یعنی خطبۃ البیان درج ہے
کہ انا ام الکتاب، انا مؤول التأویل، انا حفیظ الالواح، یعنی میں ام الکتاب ہوں، میں آسمانی کتابوں کی تعویل کرنے والا ہوں، میں تختیوں کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں ہیں جن پر خدا کی جانب سے تورات لکھی ہوئی تھی۔ نیز تعویل الدعائم حصہ اول صفحہ 363، المجالس المستنصریہ صفحہ 195 اور المجالس المؤیدیہ کی مجلس نمبر 238 ملاحظہ ہو۔ راحت العقل صفحہ 68، سورہ ہود آیت 17، سورہ احقاف آیت 12، تعویل الدعائم حصہ اول صفحہ 61۔ اختتام حاشیہ۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے، افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہو اور اس کے پیچھے ہی پیچھے انہی کا ایک گواہ ہو، اور اس کے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جو لوگوں کے لیے امام اور رحمت تھی اس کی تصدیق کرتی ہو، وہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا؟ بحوالہ قرآن سورہ 11 آیت 17، قرآنک ریفرنس سورہ 11 آیت 17۔ اس آیت میں علی بینتی سے مراد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یتلوہ شاہد منہ سے مولانا مرتضی علی علیہ السلام مقصود ہیں۔ حاشیہ۔ دعائم الاسلام عربی جزء اول صفحہ 19 تا 20، تفسیر المتقین صفحہ 266، تفسیر صافی صفحہ 232، ارجح المطالب میں صفحہ 36 پر ابن المغازلی، ابن ابی حاتم، ابن عساکر اور سیوطی کی در منصور کے حوالے سے مذکور ہے۔ عاد بن عبداللہ الاسیدی کہتے ہیں، میں نے جناب امیر مولانا علی علیہ السلام کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے حق میں ایک یا دو آیتیں نازل نہ ہوئی ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ جناب امیر غصہ ہو کر فرمانے لگے، اگر تو سب کے سامنے نہ پوچھتا تو میں ہرگز تجھے نہ بتاتا۔ افسوس ہے تو نے سورہ ہود میں آیت 17 نہیں پڑھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو علی بینۃ من ربہ ہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ میں ہوں۔ اختتام حاشیہ۔ اس آیہ مقدسہ میں ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق قرآن سے اگلی تمام آسمانی کتابوں میں کی گئی ہے، تو کیا سبب ہے جو یہاں خاص طور پر تورات ہی کا نام لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح حل یہی ہے کہ حق تعالی نے ہر پیغمبر کے لیے ایک وصی، وزیر اور وارث مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ بمقتضائے حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآنی قصے میں اس قانون الہی کا نمایاں طور پر تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وادی ایمن میں پہلی بار خدا سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا اور خدا نے اسے نبوت عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ہی حق تعالی سے عرض و التجا کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر مقرر کر لیا، اور وزیر کے لغوی معنی ہیں بوجھ بٹانے والا، اور اصطلاحاً وزیر سے وہ شخص مراد ہے
جو کسی دینی یا دنیاوی بادشاہ کے نظام سلطنت اور امور مملکت میں مددگار و معاون کی حیثیت سے کام کرتا ہو۔ پس تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اور تصدیق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی اجازت سے اپنی نبوت کے آغاز ہی سے ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر اور وصی مقرر کر لیا۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کے آغاز ہی میں مولانا علی علیہ السلام کو اپنا وزیر اور وصی مقرر فرمایا، جس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ، اور ڈر سنا لیجئے اپنے قریبی خاندان والوں کو، بحوالہ قرآن سورہ 26 آیت 214، قرآنک ریفرنس سورہ 26 آیت 214 کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے تمام افراد کو جمع کیا اور ایک ایک کر کے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص میرا وزیر اور وصی ہونا چاہتا ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اخیر میں مولانا علی علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں ان سب سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کا وزیر اور وصی بنوں گا اور ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اے علی، آپ ہی میرا سب کام کریں گے۔ حاشیہ: بہت سے اثنا عشری اور اسماعیلی علماء نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں اسی قسم کی روایت درج کی ہے، من جملہ سید امداد حسین نے اپنے ترجمہ قرآن یعنی تفسیر المتقین کے صفحہ 450 پر، تفسیر صافی صفحہ 368 سے بحوالہ تفسیر قمی اس کا ذکر کیا ہے۔ اختتام حاشیہ: نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، بحوالہ قرآن سورہ 20 آیت 32، قرآنک ریفرنس سورہ 20 آیت 32۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے درخواست کی، وَأَنَا أَقُولُ يَا رَبِّي كَمَا قَالَ مُوسَى رَبِّ اجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ ترجمہ: اے پروردگار، میں بھی عرض کرتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے واسطے میرے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر کر دیجئے، یعنی علی علیہ السلام کو کہ میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے میری قوت مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجئے۔ حاشیہ: مولوی فرمان علی نے اپنے ترجمہ قرآن صفحہ 499 پر یہ روایت درج کی ہے، اور قاضی نعمان نے دعائم الاسلام جلد اول عربی کے صفحہ 15 اور صفحہ 16 پر۔ اختتام حاشیہ: اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا ہارون علیہ السلام کی وزارت و امامت ہی تورات کی امامت ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ امام کو کتاب اور کتاب کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ پس مولانا ہارون علیہ السلام کی وزارت و خلافت کے بارے میں قرآن کا جو کچھ ارشاد ہے وہ مولانا علی علیہ السلام کے متعلق بھی ہے، چنانچہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ترجمہ: اے علی،
تیرا درجہ مجھ سے ایسا ہے جیسے ہارون کا درجہ موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد پیغمبری نہیں ہے۔ اہل ذکر 12ویں دلیل۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بحوالہ قرآن سورہ 16 آیت 43، قرآنک ریفرنس سورہ 16 آیت 43۔ ترجمہ: اور اے رسول، آپ سے پہلے صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو تم اہل مکہ سے کہو کہ اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر یعنی ائمہ برحق سے پوچھو۔ اہل ذکر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مراد ہیں۔ حاشیہ: تفسیر المتقین صفحہ 324 پر مرقوم ہے۔ تفسیر صافی صفحہ 277 پر بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی اور تفسیر قمی ائمہ معصومین علیہم السلام سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں کہ الذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اہل ذکر سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور امت اس بات پر مأمور کی گئی ہے کہ جو کچھ وہ نہ جانتے ہوں آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیں۔ نیز کتاب دعائم الاسلام حصہ اول عربی کے صفحہ 22 پر دیکھو۔ اختتام حاشیہ: جن سے لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں پوچھنے کے لیے فرمایا گیا ہے، چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے: قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ۔ بحوالہ قرآن سورہ 65 آیات 10 تا 11، قرآنک ریفرنس سورہ 65 آیت 10-11۔ دوسرے اعتبار سے الذکر قرآن ہے اور اہل الذکر یعنی اہل قرآن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مذکورہ بالا ارشاد یعنی اہل ذکر سے پوچھو کا یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ لوگ مذکورہ فرمان کے بموجب آل محمد سے پوچھنے اور علم و حکمت حاصل کرنے کے لیے مامور ہیں، مگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھنے کے لیے مامور نہیں۔ اب متذکرہ بالا حقیقتوں کی روشنی میں یہ ماننا کوئی مشکل نہیں کہ نور امامت یقینی طور پر نبوت و رسالت اور تنزیل کے حقائق سے بخوبی واقف اور آشنا ہے۔ آسمانی کتابوں کے ظاہر و باطن کو اصل و بنیاد ہی سے جانتا ہے اور علم دین کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حق تعالی مذکورہ بالا آیت کے مفہوم میں لوگوں سے یہ نہ فرماتا کہ اگر تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور نزول وحی کے بارے میں شک کرتے ہو تو تم اہل ذکر یعنی اپنے زمانے کے امام سے پوچھو کہ خدا نے کیوں کسی فرشتے کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجا، اور اگر بشر ہی کو رسول بنا کر بشر کی طرف بھیجا ہے تو اس میں مقابلتاً کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ اور ان جیسے بنیادی قسم کے تمام مشکل سوالات جن کے حل کرنے میں تنزیل و تعویل کے دوسرے سب ذیلی سوالات خود بخود حل ہو سکتے ہیں، صرف اہل ذکر یعنی ائمہ طاہرین ہی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ بزرگان دین نے اپنے اپنے زمانے کے امام سے ظاہراً و باطناً جس طرح پوچھنا تھا پوچھ لیا۔ یہی سبب ہے کہ بزرگان دین قرآنی مشکلات پر قادر ہوا کرتے ہیں، اور جاننا چاہیے کہ پوچھنے کی واحد شرط ائمہ برحق کی حقیقی تابع داری ہے، ورنہ بغیر تابع داری
کہ پوچھنے سے کوئی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں قانون الہی اور سنت نبوی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب غیر مسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تھے تو اس کا جواب یا تو کسی آیت کے نزول سے دیا جاتا تھا یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، مگر یہ جواب حکمت کے اصول پر مبنی ہوتا تھا تاکہ اس کا علمی فائدہ صرف اہل حکمت ہی کو حاصل ہو۔ چنانچہ کچھ عیسائیوں نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی ماہیت و حقیقت کے بارے میں پوچھا تو خدا نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ بحوالہ قرآن سورہ 17 آیت 85، قرآنک ریفرنس سورہ 17 آیت 85۔ ترجمہ: اے رسول، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اب اس جواب میں بظاہر حقیقت روح کی کوئی تفصیل نظر نہیں آتی، پس جن لوگوں نے رسول کی حقیقی فرمان برداری کے بغیر یہ سوال کیا تھا ان کو ایسے سوال کے جواب سے کوئی علم حاصل نہیں ہوا۔ اس کے برعکس جو رسول اور امام برحق کے حقیقی تابعدار ہیں ان کو اس آیہ مقدسہ کے مطالعہ سے روح کے علم و عرفان کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ اس طرح کہ بقا و فنا یا کہ ثبات و بے ثبات کے لحاظ سے دو قسم کے عالم ہیں، ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عالم خلق۔ حاشیہ: الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بحوالہ قرآن سورہ 7 آیت 54، قرآنک ریفرنس سورہ 7 آیت 54۔ آگاہ رہو کہ عالم خلق اور عالم امر اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی کل جہانوں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔ عالم امر یعنی عالم ارواح، عالم ملائکہ جو بلا مادہ اور بغیر مدت حق تعالی کے فرمان سے وجود میں آیا، عالم خلق یعنی یہ جہان جو مادہ سے پیدا کیا گیا۔ اختتام حاشیہ۔ اور یہ دونوں عالم ایک دوسرے کے برعکس و متضاد ہیں، چنانچہ یہ عالم حادث ہے اور وہ عالم قدیم، یہ محدود ہے اور وہ غیر محدود، یہ خاموش ہے اور وہ گویا، یہ بے شعور ہے اور وہ باشعور، یہ ناقص ہے اور وہ کامل، یہ بے جان ہے اور وہ زندہ، اور یہ زمان و مکان کے تحت ہے مگر وہ زمان و مکان سے برتر۔ پس حق تعالی کا یہ ارشاد کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اس اصول کی تعلیم ہے کہ روح عالم خلق سے نہیں بلکہ عالم امر سے ہے۔ اس لیے قیاس ضد کے تصور سے کام لیتے ہوئے عالم خلق کی چیزوں سے روح کی حقیقتیں معلوم کر لی جا سکتی ہیں۔ نیز اس ارشاد میں یہ تعلیم بھی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ امر آیا ہے، حاشیہ، قرآن شریف میں قیاس ضد کے اصول کے علاوہ امر، نور، روح اور نفس کے عنوانات میں تقریباً 519 دفعہ روح کا بیان آیا ہے، جو اکثر تعویلی صورت میں ہے۔ اختتام حاشیہ۔ وہاں سے بنظر غائر روح کی حقیقتیں معلوم کر لی جا سکتی ہیں۔ اس بیان سے یہ ثابت ہوا
کہ دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمان علیہ السلام سے علم کی باتیں پوچھنا یہ ہے کہ ان کی فرمان برداری کی جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمان علیہ السلام کی خاصیت فرمان برداروں کو علم دینا ہے۔ جب یہ ثابت کیا گیا کہ قرآن اور نور امامت اس لیے ایک دوسرے سے جدا نہیں تاکہ خدا کی اس مکمل ترین ذریعہ ہدایت سے جو کتاب الہی اور اس کے قدرتی معلم کی حیثیت میں موجود ہے، عوام و خواص میں سے ہر شخص کو اس کی کوشش اور حقداری کے مطابق خدا کی ظاہری و باطنی ہدایت ملتی رہے اور شناخت ذات و منزل نجات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے، جیسا کہ اس ارشاد الہی سے یہ قانون ظاہر ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، بحوالہ قرآن سورہ 22 آیت 78، قرآنک ریفرنس سورہ 22 آیت 78۔ ترجمہ، اور خدا نے امور دین میں تمہارے لیے کسی طرح کی رکاوٹ نہیں کر رکھی ہے۔ حاشیہ، یعنی دینی ہدایت کا ذریعہ ظاہراً و باطناً مکمل ہے، چنانچہ حق تعالی کا فرمان ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بحوالہ قرآن سورہ 5 آیت 3، قرآنک ریفرنس سورہ 5 آیت 3۔ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دیکھو تفسیر المتقین صفحہ 127، اساس التأویل صفحہ 356، صفحہ 357، اور وجہ الدین حصہ اول صفحہ 170۔ اختتام حاشیہ۔ اب مناسب یہ ہے کہ مذکورہ حقائق کی روشنی میں عملی تعویل کی کوئی ایسی مثال بیان کی جائے کہ جس سے ہر دانشمند کو بخوبی اندازہ ہو سکے کہ تنزیل اور تعویل کے درمیان کتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے، اور کس طرح نور امامت ہر زمانے کے حقیقی مومنوں کو تعویل کی روشنی پہنچاتا رہتا ہے۔ چنانچہ حکیم سید پیر ناصر خسرو اپنی پر حکمت کتاب وجہ الدین میں مندرجہ ذیل آیت کی تعویل لکھتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، بحوالہ قرآن سورہ 95 آیات 1 تا 3، قرآنک ریفرنس سورہ 95 آیات 1-3۔ ترجمہ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ حاشیہ، وجہ الدین حصہ اول اردو صفحہ 103 تا صفحہ 105 ملاحظہ ہو۔ کتاب الکشف صفحہ 24 پر مذکور ہے کہ والتین و زیتون سے حسنین علیہم السلام مراد ہیں، اور تعویلی اسرار سے بعید نہیں کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے عقل کل اور نفس کل کے انوار ظہور پذیر ہوں، کیونکہ آپ دونوں حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی علیہ السلام کی اصل سے ہیں، جس طرح انجیر اور زیتون پہاڑ اور شہر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اختتام حاشیہ۔ اس آیہ کریمہ کی تنزیل یعنی ظاہری معنی سے اہل دانش کو تعجب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بوقت ضرورت اصولاً کسی ایسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو دینی طور پر واجب الاحترام ہو، مگر حق تعالی خود اس آیہ مقدسہ میں
جمادات اور نباتات جیسی معمولی اور بے جان چیزوں کی قسم کھاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تم سورج، چاند وغیرہ جیسے مظاہر قدرت کی تعظیم و تکریم مت کیا کرو، کیونکہ یہ چیزیں خالق نہیں بلکہ مخلوقات میں سے ہیں۔ پس یہ مسئلہ کہ مذکورہ چیزیں خدا کے نزدیک کن معنوں میں قابل حرمت ہیں، صرف تعویل ہی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آیہ مذکورہ کی اس تعویل پر ذرا غور و فکر۔ انجیر سے اللہ تعالی کی مراد عقل کل ہے، جو کسی واسطہ کے بغیر کلمہ باری یعنی امر کن سے ملا ہوا ہے، اور عقل کل کو انجیر اس لیے کہا کہ انجیر کا بیرونی و اندرونی حصہ سب کے سب کھانے کے قابل ہے، چنانچہ اس کو کھاتے وقت انسانی طبیعت اس کی کوئی چیز واپس نہیں کرتی بلکہ اسے قبول کرتی اور پورے انجیر کو اپنی مرغوب غذا بنا لیتی ہے، جس طرح کوئی پاکیزہ نفس عقل کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتا۔ زیتون جو ایک میوہ ہے، نفس کل کی مثال ہے، اور اس کی مثال زیتون سے اس لیے دی گئی ہے کہ زیتون کا کچھ حصہ تو کھانے کے قابل ہے جیسے گودا اور تیل، اور کچھ حصہ پھینک دینے کے قابل ہے جیسے گھٹلی کا چھلکا اور پھونک، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر وہ نفس جو پاکیزہ ہو عقل کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے، اور وہی نفس زیتون کے تیل اور پھل کی طرح جو کھانے کے قابل ہیں عقل کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ نفس جو ناپاک اور فرومایہ ہو عقل کے فرمان کی اطاعت نہیں کرتا، نہ وہ رک جاتا ہے جس چیز سے عقل اسے روک لینا چاہتی ہے، وہ عقل کے فوائد قبول نہیں کرتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ پس ایسا نفس زیتون کی گھٹلی کے چھلکوں اور پھونک کی طرح دھتکارا ہوا، پھینکا ہوا اور ذلیل کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سے بعض نفوس کو ثواب اور بعض کو عذاب لازمی ہوا۔ طور سینین ناطق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کل کے فوائد کو پوشیدہ طور پر قبول کیا ہے، جس طرح پہاڑ اپنے اندر معدنیات پیدا کرنے کے سلسلے میں سورج اور ستاروں کے اثرات کو پوشیدہ طور پر قبول کرتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کل کے یہ فوائد دنیا والوں کو شریعت کے ذریعے پہنچا دیا، اور اساس یعنی اپنا جانشین یعنی علی علیہ السلام مقرر کر دیا، تاکہ آن جناب شریعت کی تعویل لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ چنانچہ طور سینین ایک پہاڑ ہے جس کا ظاہر بدنما، کھردرا اور سیاہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے سامنے کھڑا نظر آنے کی وجہ سے دیکھنے والے کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، مگر اس پہاڑ کے اندر ایسے گران مایہ اور بیش بہا جواہر اور معدنیات ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان کے دیکھنے سے مسرت حاصل ہوتی ہے، جیسے یاقوت، زمرد، بیجادہ، سونا، چاندی، پیتل، تانبا اور دوسرے جواہر۔ پس اسی طرح ناطق علیہ السلام کی شریعت میں ظاہراً شک اور اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے دانشمند کو اس کے قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے، مگر جب تعویل کے ذریعے وہ اس کے حقائق تک رسا ہو جائے اور اس کے معنوں کو سمجھے تو دانشمند کا نفس اسے قبول کرتا اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ امن کا شہر،
امن کا شہر اساس یعنی مولانا علی علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ آن جناب کے ذریعے دانشمند کو ظاہر کے شکوک و شبہات سے امن ملا ہے، اور جو کوئی ان کی تعویل تک نہیں پہنچ سکا تو وہ اختلافات اور شبہات کے راستے پر چلنے لگا، اور جو شخص ان کی تعویل تک رسا ہوا تو وہ ظاہری اختلافات سے چھٹکارا پایا۔ اللہ تعالی نے جن مذکورہ 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے 2 چیزیں اگنے والی ہیں اور 2 چیزیں جگہیں ہیں، اور کسی جگہ کے بغیر اگنے والی چیز کا اگنا ناممکن ہے۔ پھر اس کے یہ معنی ہوئے کہ عقل کل اور نفس کل روحانی ہیں، جیسے نباتات کی روح ہوتی ہے اور ناطق و اساس علیہم السلام جسمانی ہیں، مگر یہ دونوں نبات یعنی انجیر و زیتون پہاڑ اور شہر میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل کل اور نفس کل کے فوائد و انوار ناطق اور اساس ہی کے ذریعے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے میووں کی لذت صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو ان میووں کو کھاتے ہوں۔ والتین والزیتون۔ حاشیہ: قرآن مجید کی چند آیتوں میں زیتون کا ذکر آیا ہے، وہ یہ ہیں: سورہ 6 آیت 99، سورہ 6 آیت 141، سورہ 16 آیت 11، سورہ 95 آیت 1، سورہ 80 آیت 29، سورہ 24 آیت 35۔ قرآنک ریفرنسز: سورہ 6 آیت 99، سورہ 6 آیت 141، سورہ 16 آیت 11، سورہ 95 آیت 1، سورہ 80 آیت 29، سورہ 24 آیت 35۔ ان میں سے مذکورہ بالا سورہ 95 آیت 1، سورہ 95 آیت 1 کے بعد سورہ 24 آیت 35، سورہ 24 آیت 35 زیادہ ضروری ہے، جس کی مختصر تعویل مندرجہ ذیل کتب مقدسہ میں موجود ہے۔ تفسیر المتقین صفحہ 424 بحوالہ تفسیر صافی صفحہ 351، ترجمہ قرآن مولوی فرمان علی صفحہ 565، وجہ الدین حصہ اول صفحہ 111 اور 112۔ اختتام حاشیہ: دونوں اسم ایک ایک لفظ ہیں۔ وطور سینین وہذا البلد الامین۔ دونوں دو لفظ ہیں، اور یہ اس لیے ایسا ہے تاکہ دانشمند یہ اشارہ سمجھ سکے کہ عقل کل اور نفس کل جو روحانی ہیں ایک ہی حالت پر قائم ہیں، اور ناطق و اساس جو جسم اور روح دونوں رکھتے ہیں 2 حالتوں کے مالک ہیں۔ خاتمہ: اب اس موضوع کے شروع سے لے کر اخیر تک جو مدلل تفصیلات مندرج ہوئیں ان سے یہ حقیقت پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ قرآن اور امامت 2 ایسی مقدس چیزیں ہیں جن کے علمی وجود کو ایک دوسرے سے جدا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور ان دونوں کی یہ دائمی باہمی وابستگی حق تعالی کی طرف سے ہے، تاکہ جن مؤمنین کو توفیق ہو وہ امام حی و حاضر کے مبارک و مقدس فرامین کی روشنی میں قرآن کے علم و حکمت حاصل کر لیا کریں، اور اسماعیلی پیروں اور بزرگوں نے بالکل ایسا ہی کر کے دکھایا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان حضرات کے علمی آثار قرآنی حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ پس کسی قوم اور مذہب کی اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے جس کا سردار محمد صلی اللہ علیہ علیہ السلام کا نور کلام الہی کا ترجمان اور امام برحق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شد۔